بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے. اور دیکھتے کیا ہو تعلق کے کرینے کی طرف، دیکھتے کیا ہو تعلق کے کرینے کی طرف، آنکھ ہے دل کی طرف، دل ہے مدینے کی طرف. اور باب تقویم میں اول ہے ربیع الاول، وقت کا سارا سفر ایک مہینے کی طرف. اور یا محمد کے سوا کچھ نہیں کندہ پایا، یا محمد کے سوا کچھ نہیں کندہ پایا، جب بھی دیکھا میں رضی دل کے نگینے کی طرف. کیونکہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارے بندہ تو مل جائے گا مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی محبت اور انہی کے سلسلے کو صوفیہ اعظام نے آگے بڑھایا. آج کی ٹرانسمیشن فکر خلیق لائیو آستانہ عالیہ گوجرا شریف سے آپ کی خدمت میں میں ہوں آپ کا میزبان محمد محسن عابدی. آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہماری خوش قسمتی کہ جہاں پہ جگر گوشہ حضور شاہ نقشبند صاحبزادہ محمد عارف خلیقی نقشبندی مجدی آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہماری آج کے چیف گیسٹ، آج کے اس پروگرام کے روح رواں اور خاص مہمان پروفیسر ڈاکٹر صاحبزادہ خضر حیات نوشاہی صاحب، سجادہ نشین حضرت خواجہ نوشو گنج بخش، آپ تشریف لائے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور صوفیہ کی تعلیمات یقیناً محبت، پیار اور اسی کے ذریعے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ غیر مسلموں کو بھی اپنے قریب لانا ہے. تو آپ کی خدمات یقیناً نوشو پاکی ہوں یا اس پوری کائنات میں صوفیہ کا کوئی بھی آستانہ ہو، کوئی بھی آواز ہو، کوئی بھی زبان ہو، ان کا پیغام ایک ہی ہے کہ ہم سب نے حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے تک ایک دوسرے کو پہنچانا ہے. اور اس آستانے تک پہنچانے میں جو ان کا کردار ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے. میرے ساتھ ہماری یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ ایک ایسی شخصیت بھی موجود ہیں جنہوں نے درگاہ عالیہ گوجرا شریف پہ یقیناً ایک محبت کی فضا کو آگے پھیلانے میں ایک ایسا کردار ادا کیا جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. خلیفہ صوفی نثار احمد ڈوگر خلیقی صاحب، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ٹرانسمیشن کا ناظرین آغاز کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ سب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور یہ صوفیہ کی زبان سے جب ہم وہ کلمات سنتے ہیں جو شاید ہم نے پہلے بھی سنے ہوں، لیکن کیونکہ ان کے اندر وہ محبت اور آنکھوں دیکھا حال ہوتا ہے تو اس میں جو کیفیت ہوتی ہے، اقبال نے کہا تھا نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو السلام علیکم. بسم اللہ جی. وعلیکم السلام. آپ کا شکریہ خصوصی ٹرانسمیشن میں ہمارے پاس تشریف لائے. یہ آپ کی بھی محبت ہے، آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے اس بڑے ذی شعور پروگرام میں اور ماشاءاللہ آپ پروفیسر بھی ہیں اور صوفیہ کے ساتھ ریلیشن بھی ماشاءاللہ. حضور شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی خلفاء ہیں ان میں سے موسٹلی انہوں نے ایسے خلفاء کو مطلب چنا یا ان کو خلافت کے درجے تک پہنچایا جو تعلیمی حوالے سے بھی اپنی مثال آپ تھے، اور اپنا رزق خود کمانا بلکہ ڈسٹریبیوٹ کرنے کی طرف ان کی سوچ تھی. تو صوفیہ کے پیغام کیا، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بارے دیگر پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے ٹی وی پہ مجھے لفظ کشائی کا موقع دیا، اظہار خیال کا موقع دیا. بات یہ ہے، لفظ صوفی ایک کمال کا اظہاریہ ہے، اظہار ہوتا ہے اس لفظ سے. وہ کیا ہے؟ صفائی. عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی صفائی نصف ایمان ہے. میں کہتا ہوں صفائی کل ایمان ہے.
اب صفائی یہ کپڑے کی تو نہیں چاہیے سر کہ آپ کا لباس پاک ہو، آپ کی نیت پاک ہو، دل پاک ہو، نگاہ پاک ہو، زبان پاک ہو، تو یہ سب صاف ہوگا تو پھر ایک صوفی بنے گا۔ اچھا، صوفیاء کے اس تشریحات میں لوگوں نے بہت کچھ، کسی نے کہا جی صوف پہننے والا صوفی ہے، کسی نے اس صحاب صفہ سے ملایا، جو کسی کی سمجھ میں آیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کا منشا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو یہ خواہش ہے یا چاہت ہے کہ جو میرا خلیفۃ اللہ ہے، جو انی جاعل فی الارض خلیفہ جس کو کہا گیا ہے، وہ بندہ، وہ انسان کیسا ہو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ بندہ کیسا ہو۔ وہ بندہ جب وہ پورا اس کی اللہ کی خواہش کے مطابق متشکل ہوتا ہے، بنتا ہے، وجود میں آتا ہے، تو وہ صوفی کہلاتا ہے۔ اچھا، اس کی جو ایک انتہائی اہم مثال میں دے سکتا ہوں کہ پہلا انسان جو خلیفۃ اللہ بن کے آیا، ذرا اس کے کلمے پہ نگاہ کریں، آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، تو پہلا انسان ہی صوفی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو عرش عظیم سے پوری ایک قرآن پاک کتاب بھیجی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب صادق پہ نازل ہوئی، اس کا منشا کیا ہے کہ اس کو پڑھ کے، اس پہ عمل کر کے تو بندہ صوفی بنے۔ اچھا، اس کی خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فریضہ بتایا قرآن پاک نے کہ میرا نبی کیا کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پہلا لمحہ ہی وہ ہے کہ وہ پہلے تزکیہ کرتا ہے، پاک کرتا ہے، پھر اس میں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی برتن جیسے پاک صاف ہوگا تو اس میں کچھ ڈالا جائے گا، تو جب انسان کا دل، وجود، روح، ذہن، ایمان پاک ہوتا ہے، وہ صوفی بنتا ہے، تو پھر اس کی وہ جو تعلیم ہے وہ اگلی شروع ہو جاتی ہے، جو بندے کو پھر خدا سے ملا دیتی ہے۔ سر، آج صوفیہ کی تعلیمات کو عام کرنے میں بہت سارے لوگ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صوفی کی تعلیم صرف باتوں کی حد تک محدود تھی، یا اس میں ایک عملی نمونہ یعنی شخصیت، کردار سازی کا کیا رول تھا؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام کو ماننے والا کون ہے؟ مسلمان۔ اب آپ کو سارے مسلمان نظر تو آتے ہیں نا، سارا پاکستان یا دنیا میں مسلمان ہیں۔ اب جیسے کوئی شہد لینے جائے، شہد لے کے آئے، تو وہ کہہ جی اس میں وہ اثرات نہیں ہیں جو کتاب میں لکھے ہوئے تھے کہ شہد کھاؤ گے تو اس کے یہ اثرات مرتب ہوں گے۔ اب اس کی وجہ کیا ہوگی کہ وہ خالص نہیں ہے۔ لکھا ہوا ٹھیک ہے، اگر صحیح شاید ہو خالص تو اس کے اثرات وہی مرتب ہوں گے جو کسی نے بتائے ہیں، لیکن اگر وہ اثرات مرتب نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے شاید خالص نہیں ہے۔ اسی طرح مومن کی جو ڈیفینیشن میرے آقا نے فرمائی وہ یہ ہے، مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ٹھیک ہے، اب آپ سوچیں کہ جو کسی کو تکلیف دیتا ہے، قتل کرتا ہے، دہشت گردی کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، بہت سارے جو ایسے، اس کو ہم تصوف کی زبان میں کہتے ہیں اخلاق رذیلہ، کہ حسد، بغض، تعصب، جھوٹ، ریاکاری، یہ سارا جو ہے، یہ اگر اخلاق رذیلہ اس میں ہیں اور وہ کہے کہ میں مسلمان بھی ہوں، تو آپ پڑھ کے کتاب میں کہیں کہ نبی نے تو فرمایا تھا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ پہنچے۔ اگر اس کو تکلیف آپ کو پہنچ رہی ہے کسی سے، تو پھر آپ سوچ رہے پھر مجبور تو ہوں گے۔ اب جو جیلوں میں بھرے ہوئے سارے عناصر جو ہیں نا جیلوں میں، تو سارے مسلمان بھی ہیں۔ تو اب یہ کہنا کہ اسلام کے آئینے میں جب آپ دیکھتے ہیں وہ پورے نہیں اترتے، تو گناہ اسلام کا تو نہیں ہے، اس کی تعلیم تو سلامتی والی ہے۔ اسی طرح صوفیاء کو اگر آپ یہ عام جو دکھا رہے ہیں کہ وہ وہاں ڈیرے پہ یہ ہے، وہ پیر یہ کرتا ہے، فلاں صوفی یہ کرتا ہے، یعنی یہ تصوف کی تعلیم نہیں ہے، یہ ان کا اپنا ذاتی فعل ہے، ذاتی عمل ہے۔ تصوف کی تعلیم جو ہے وہ تو داتا گنج بخش بنا دیتی ہے، وہ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ بناتی ہے، حضرت نوشہ گنج بخش بناتی ہے، وہ خلیقی صاحب بناتے ہیں، سائیں عارف، بڑے بڑے جتنے بھی، شاہ نقشبند کو لے لیں، مجدد الفسانی کو لے لیں، سارے وہ تصوف کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگ ہیں۔ اور زمانے میں اگر آپ نے کوئی اعلیٰ انسان تاریخ اسلام میں دیکھنا ہے تو اسلامک ہسٹری میں آپ غور کریں، آپ چین، جاپان، ایران، پاکستان، کسی بھی جگہ جائیں، جہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں، جہاں سے گزر کر گئے ہیں اہل نظر،
وہ راستے، وہ شبستان، وہ باغ جلتے ہیں، سبحان اللہ سبحان وہ ہیں اللہ۔ جگمگائیں۔ آج کے اس جدید دور میں ہم صوفیہ کی تعلیمات کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیں تو اس پہ اقبال کا وہ شعر میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کی وضاحت فرما دیں کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن۔ وہ راز کیا تھا جی اور یہ قرآن کا کنسیپٹ کیا ہے اس کے ساتھ؟ میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں، قرآن الفاظ کا مجموعہ ہے، ایسا ہی ہے نا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد محسن عابدی۔ محمد محسن عابدی۔ اب کاغذ پہ لکھا ہو محمد محسن عابدی، ٹھیک ہے، یہ محمد محسن عابدی لکھا ہوا ہے۔ اب یہ محمد محسن ہے یا یہ ہے؟ وہ لفظ ہے، یہ جسم ہے۔ یہ جسم ہے، یہ اسم ہے، وہ جسم ہے، ٹھیک ہے۔ ہر جسم کا ایک اسم ہوتا ہے، یہ مائک ہے، یہ ٹوپی ہے، یہ کوٹی ہے، لیکن وجود یہ ہے۔ اب ہم یہ ویسٹ کوٹ ادھر لکھیں تو ویسٹ کوٹ تو یہ ہے، یہ تو نہیں ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ قرآن بات کس کی ہے؟ انسان کی۔ سبحان اللہ۔ بھئی انسان کی بات ہے۔ اچھا چلو، آیات الہی ہیں، یہ نا اصل میں دین کو ہم نے جذبات میں لے لیا ہے، بالکل ایسے۔ دین کو شعور میں لانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب فرق دیکھیں کہ الفاظ، آپ کا نام لکھ کے الفاظ ہے نا، آپ مجموعہ، اس کو میں چومتا ہوں، خوشبو لگاتا ہوں، کپڑے کے غلاف میں اوپر رکھتا ہوں، آپ کو گالی دیتا ہوں، آپ کو جعلی چیزیں دیتا ہوں۔ کیا بات ہے؟ جی یہی کتاب ہے، باقی تو نہیں، اور بھی میں تو ان دی لائٹ آف القرآن۔ اچھا نہیں، اس کو آگے دیکھیں۔ آپ یہ بتائیں، قرآن کس نے نازل کیا؟ اللہ نے۔ آپ کو کس نے نازل کیا؟ تو کائنات تو آپ کے لیے بنی ہے، قرآن آپ کے لیے ہے، کائنات آپ کے لیے ہے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ یعنی سورج آپ کی ڈیوٹی دینے کے لیے، سورج طلوع ہوتا ہے روز آپ کو روشنی دینے کے لیے۔ اچھا یوں آ جائیے، واپس آئیے ذرا۔ قرآن پاک شروع ہوتا ہے جی الحمدللہ رب العالمین، یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ کون سا اللہ؟ اب اللہ کے تو کتنے اسماء، اس کے خواص ہیں، جو آپ کے اسماء الحسنہ ہیں، کتنے ہیں؟ وہ اللہ خالق بھی، مالک بھی، رازق بھی، باری بھی، مصور بھی، کئی نام ہیں، لیکن یہاں نام رب آیا، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے نشو و نما دینے والا، پالنے والا۔ یہاں دونوں چیزیں بانٹ دی ہیں، ڈویژن ہو گئی ہے۔ آپ کا کام ہے اس کی حمد کرنا، اس کا کام ہے آپ کو پالنا۔ آپ نے کبھی اپنے پلنے پہ غور کیا ہے؟ جو انسان کی پرورش ہے، کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ انسان کی پرورش کے لیے سب سے پہلی ضرورت، امیڈیٹ ضرورت جو ہے وہ آکسیجن ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے سانس لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سب حضرات جو بیٹھے ہیں، اپنے ایمان سے بتائیں کہ پوری زندگی کبھی آپ نے کہا یا اللہ مجھے آکسیجن عطا فرما؟ آپ کو ملتی ہے نا؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ملتی ہے، ہر ایک کو ملتی ہے، ہر ذی روح کو، پودے کو، درندوں کو، حیوانوں کو، سب کو اس نے اپنے ذمہ لیا کہ عالمین کا، جہانوں کا پالنے والا میں ہوں۔ تو پرورش میں پہلی جو امیڈیٹ ضرورت ہے وہ آکسیجن ہے۔ دوسری ضرورت کیا ہے؟ پانی۔ قرآن پاک میں آتا ہے زندگی کا دار و مدار پانی پہ۔ تیسری ضرورت کیا ہے؟ روشنی اور حرارت۔ سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے، روشنی دیتا ہے، حرارت دیتا ہے۔ چوتھی نیڈ ہے خوراک، جو آپ کھاتے ہیں، وہ بھی آپ کھاتے ہیں، مل جاتی ہے جس کا جو نصیب ہے۔ میں سیب یہاں کی پیداوار نہیں ہے، کہاں سے آتے ہیں؟ سوات سے۔ یہاں ہم کاٹتے ہیں، اتنا ٹکڑا آپ کھاتے ہیں، اتنا میں۔ یا انار کہاں سے آتے ہیں؟ ہم کاٹتے ہیں، 2 دانے آپ نے کھائے، 2 میں نے کھائے، تو یہ رزق پہنچ جاتا ہے۔ رزق وہ جو آپ نے کھانا ہے۔ اچھا، اب آپ کو تعلیم جو دینی، ہدایت، وہ بھی رزق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو قرآن پاک جو ہدایت آئی ہے وہ بھی رزق ہے، وہ انسان کے لیے ہے۔ اچھا، وہ انسان کے پیچھے پیچھے ہدایت گئی۔ آقا علیہ السلام مکے میں ہے، ہدایت وہاں آ گئی۔ آپ مدینے گئے، ہدایت وہاں چل، یعنی پیچھے پیچھے چلیے، تو پھر انسان ہے میں نا۔ اب آئیے، اب اسی قرآن پاک میں انسان کی جو عظمت بیان کی گئی وہ غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جی ہاں، خوراک دوسری نہیں، ساری مطلب کوئی بھی آپ خوراک متعین کر لیں۔ جی یہ موضوع پھر الگ ہے، اگر میں اس پہ شروع ہو گیا تو پھر بہت آگے تک بات جائے گی۔ ابھی ہم اگر واپس آ جائیں صوفیاء تک، تو صوفیاء نے اس تعلیم کو اپنے آپ پر اپلائی کیا ہے، امپلیمنٹ کیا ہے۔
اچھا جب اپلائی کیا تو قرآن کی روشنی میں اللہ نے فرمایا کہ فمن تابع ہدایہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جب تم میری ہدایت کی اتباع کرو گے تمہیں خوف اور حزن نہیں ہوگا. یعنی یہی ہمیں ڈر ہے، کبھی معیشت کا خوف ہے، کبھی رزق کا خوف ہے، کبھی جاب کا ہے، کبھی کسی کا، کبھی حکومت کا، سیاست کا، انڈیا کا، شیطان کا، ہزاروں خوف ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر وہ ختم ہو جاتا ہے خوف اور حزن، اندر تک رنج و غم ملال. اچھا اب جنہوں نے اس ہدایت پہ عمل کر لیا، اللہ نے کہا، یعنی سارا یہ سائنسی اصول ہے، ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے، ہر عمل کا ایک رد عمل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جتنے احکامات صادر فرمائے ہیں وہ اس طرح، یعنی ایک عمل بتایا ہے، ساتھ اس کا نتیجہ بھی بتایا. اچھا اب یہ بتایا کہ ہدایت پہ عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہے آپ کا خوف اور حزن ختم ہو جائے گا. اب جنہوں نے ہدایت پہ عمل کر لیا ان کی نشاندہی بھی اللہ نے قرآن پاک میں فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اگلا تو آیت کا ٹکڑا وہی ہے کہ ان کو خوف حزن نہیں ہے. کن کو؟ اولیاء اللہ کو. اس کا مطلب پھر ڈیفینیٹلی وہ ہدایت یافتہ ہے. اگر وہ ہدایت یافتہ ہیں تو ہم تو انہی کے راستے کا روزانہ آرزو کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں، بارگاہ الہی میں درخواست کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا. تو یہ انعام یافتہ لوگ ہیں جن کا خوف و حزن ختم ہو گیا، اور یہی صوفیاء ہیں. دوسرے لفظ میں یہی اولیاء ہیں، دوسرے لفظوں میں یہی مومن ہیں، اور یہی اچھے انسان ہیں. تو ان کی پیروی، ان کی جو اتباع کرنی، خود قرآن پاک میں ہوتا ہے، حکم ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور جن کو میں نے صاحب امر بنایا ہے. تو یہ صاحب امر لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ہدایت دیں. آپ سے اسپیشل ٹائم ملا اور پوری دنیا میں پروگرام اس ٹائم لائیو دیکھا جا رہا ہے. مہربانی. میں تمام دیکھنے والوں کو بھی چاہتا ہوں کہ اس طرح کی تقریب میں اور اس طرح کی ہمارے صوفیہ کی عملی زندگی کی جو آپ نے باتیں بتائیں، ہم سب کو اس پہ عمل کرنا چاہیے. ایک سوال میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ ہم سب کے لیے لازمی شیئر کریں کہ کردار سازی اور تعمیر خودی میں صوفیہ کا جو اسپیشل کردار تھا، اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کردار ہی صوفیہ کا ہے، انسان سازی، کردار سازی. بات انسان وہی بندہ جو اچھا کردار کا حامل انسان ہے. میں نے ابھی بیان کیا کہ بلے شاہ نے پنجابی میں بتایا ہے، بلے شاہ اساں ویکھے مردے. کون سے؟ کھاندے پیندے پھردے ٹردے، وہ مردہ ہیں. لیکن انسان نے انسان سازی کیا کی؟ میں اپنے حضور نوشہ گنج بخش کا بتاتا ہوں. حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 22 خلفائے اکبر ہیں. اچھا وہ تھا تو دھوبی، کپڑے دھوتا تھا، راما نام تھا، گجرانوالے کا حفظ آباد کا تھا، بیڑی پاک رحمان کا. آیا واپس گیا تو پاک رحمان ہو کے گیا. سبحان اللہ. اب نہ اس نے فلسفہ پڑھا، نہ منطق پڑھی، نہ لغت، نہ یہ اس طرح کی علوم نہیں پڑھے، لیکن کردار ایسا کیا کہ بندے کو خدا سے ملا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میاں ممسا فرماتے ہیں، میاں ممسا فرماتے ہیں، قطرہ ونج پوے دریاوے پھیرو کی کہاوے، جس تے اپنا آپ بٹاوے آپ وہ بن جاوے. انہوں نے اپنی ہستی کو فنا کیا اپنے شیخ کی بارگاہ میں، تو ان کے اوپر نوشاہی رنگ چڑھ گیا. پیر محمد سچار ادھر جلال پور جٹاں سے، پیر محمد نام تھا، جٹ بندہ تھا. آیا آج ان کا عرص پاک بھی ہے، چلو اس حوالے سے بات ہو جائے. جب وہ آئے تو واپس گئے، سچار پاک ہو کر گئے. تو یہ باتیں ہیں کہ صوفیاء نے ایسی ایسی انسان سازی کی ہے کہ بلے شاہ نیت کے پاس آیا تو واپس گیا بلے شاہ ہو گیا. تو اسی طرح آپ جتنے بھی خلفاء، ان کے خلفاء ہیں یا دیگر، خواجہ معین الدین چشتی کو لے لیں، بابا فرید الدین گنج شکر کو لے لیں، مجدد الفسانی کو لے لیں، ہم تو بر صغیر کی بات کرتے ہیں. تو انہوں نے ایسے قلب و روح کو ایسا منور کیا کہ وہ بندے پھر جلیل القدر اللہ کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہوئے الحمدللہ. سر آپ کا تعلیم سے بھی بڑا خاص تعلق ہے، پروفیسر بھی ہیں. نوجوان نسل جو آج بے روی کا شکار ہو رہی ہے، ان کے لیے آپ صوفیزم کے ساتھ کس حد تک اور کیسے وہ منسلک ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں پریکٹیکل سولوشن کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اسلام کی دیکھو آج معذرت چاہتا ہوں، ایک خاص اصلاح فرمائی ہے، سارے لائیو دیکھ رہے ہیں. میں بتا دیتا ہوں، آج کل جو جدید ذہن والے، مثال کے طور پہ غامدی، وہ کہتا ہے کہ تصوف اسلام کے پیرلل ایک متوازی دین ہے. بھئی تم نے اس کو پڑھا ہی نہیں، ادھر آئی نہیں، تو ہم کو کیسے پتہ چلے؟ یہ تو حال کی بات ہے، کال کی بات نہیں. دین اسلام پہ عمل کرنے کے بعد جو ایک اچھا انسان تیار ہوتا ہے وہ صوفی ہوتا ہے. اچھا جی، آپ نے جب پڑھا ہی نہیں،
آپس میں آئے ہی نہیں. دور ابھی سمندر کے باہر کھڑے بالکل. کہہ رہے ہیں کہ کنارے اتنا چھلانگیں تو لگائی نہیں. جی جی. اگر لگاتے تو تم بھی بڑے بہترین صوفی ہوتے. نہیں میں یہی کہتا ہوں کہ یہ جو جدید علم والے صوفی ہیں، یہ علم والے جو ابھی اسکالر ہیں، بلال حبشی کتنا پڑھے ہوئے تھے بتائیے نا. عارفین کیا پڑھے تھے؟ بات اس علم کی ہے ہی نہیں. یہ وہ بات، وہ کردار، وہ کریکٹر، وہ عمل جو آپ کو بندے کو اللہ سے ملا دے، اصل یہ تصوف ہے، یہ اسلام ہے جس میں سارے علم ہیں مگر اس علم میں علم دنیا نہیں. اس میں نہیں. اور بات یہ ہے کہ کسی کے قدموں میں بیٹھنا، حکم قرآن پاک میں ہے کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی مائیت اختیار کرو، سچوں کی صحبت میں بیٹھو. سعدی نے ایسے نہیں کہا کہ صحبت یکسات با اولیاء بہتر 100 سالہ تات بیریا. 100 سالہ، پہلے 100 سال آپ کی عمر ہی نہیں، اور 100 سال عمر ہو بھی تو آپ 100 سال عبادت تو نہیں کرتے رہتے، اور وہ بھی بیریا. صوفی پہ جو اعتراضات کرتا ہے نا جی. وہ ان کی حوالی کیفیات پہ. جی. مثلا انہوں نے کہا کہ بھی معراج جو ہے بعد میں بھی ہوتی ہے. ہاں تو میں کہ بھی آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ہاں. بھی یہ سنت ہے نا. جا. میرے سائیں جی تو فرمایا کرتے تھے بھی اتنی سنتوں پہ عمل کرتے ہو یہ بھی معراج پہ بھی کرو. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے کر. کوشش کی نے فرمایا نہیں کہ میرے ہاتھ پہ دانے کی رائی کی دانے کی طرح ہے. ساری یہ کائنات معراج نہیں ہے. یہ معراج نہیں. اچھا عالم کے در آدم کے در عالم نہ گنجے. بے شک. تسی 14 طبقے دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو، یہ معراج نہیں ہے. نہیں پھر قلوب المومن. میں نے اسے اس وقت کہہ رہے میں کہ میرے تو سائیں جی اپنے خلفاء کو کراتے تھے. میں تو مجھ سے خود کیفیات پوچھ، میں کہا مجھے سارے مردے دام کرا لیتے طرح چرانا. جی جی ایسا ہی ہے. وہ میں نے اسے مطلب کہا کہ بھی یہ تو ورثہ ہے ہمارا. جی بے شک. یہ آدم کا عروج ہے. جی ہاں. یہ تو اللہ پاک کی چاہت ہے، یہ تکمیل آدمیت ہے. آدمیت، اب لفظ صحیح ہے، یہ تکمیل آدمیت انسانیت ہے. یہ نبوت کے ختم ہونے کا بھی یہ ثبوت ہے کہ آقا پاک پہ آدمیت کی تکمیل ہو جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی. تو وہ تکمیل ہو گئی کہ من رأیت ربی فی احسن صورتہ ہی. وہ پہلے یہ نہیں آ سکا، یہ آیا ہے. اور اس پہ علماء کرام تو بہت زبزب میں ہیں کہ اس بے صورت کی صورت کہاں سے لائیں. بس اب یہ چونکہ ایسی گفتگو ہے کہ سارے مجلس یہ صوفیہ نگاہ سے جو فیض پہنچاتے ہیں، دلوں کی جو دھڑکنیں ہیں وہ رک جاتی ہیں اور دلوں کی کیفیات تبدیل ہو جاتی ہیں. اس کے اندر سے وہ انسان برآمد ہوتا ہے جو اللہ کو چاہیے ہوتا ہے. سبحان اللہ. بس اصل بات یہ کہ صوفی وہ ہے جیسا اللہ نے چاہا، جیسا اللہ چاہتا ہے نا کہ بندے کو بنانا. جب وہ انسان بن جاتا ہے نا تو وہ صوفی ہوتا ہے، صفائی والا ہوتا ہے. اچھا صفائی سے مراد اس کے ذہن کی، دل کی، روح کی، دماغ کی، جسم کی، ہر طرح کی صفائی ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں اصل صورت میں آ جاتا ہے. اصل صورت وہی ہے. کالو بلا کہا تھا، ہاں بالکل صورت میں آ جاتا ہے. اللہ نے پوچھا ارواح کو اکٹھا کر کے کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو صاحب نے جواب دیا کالو بلا. تو وہ نا بارشاہ لکھا آئے ہوں کالو بلا اقرار کر کے اگو ہور دن نیتا تھار بیٹھو اگو ہور پاسے لگے ہیں. تو ڈیفینیشن ہی یہ لکھی ہے کہ میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں نفس کو پاک کر کے اس کیفیت میں چلا جاؤں جب مجھ میں نہ نہیں تھی. ہر حال میں میں نے کالو بلا. بس جویں پیارا راضی ہوئے مرضی ویکھ سجن دی، اپنی مرضی لوڑیں جے کر ایک گل کدے نہیں. تو جیسے اللہ اور اللہ کے حبیب کی مرضی ہے اس کے مطابق اس کی رضا میں اپنے آپ کو ڈھال لینے کا نام صوفیزم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دعا سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وآل سیدنا محمد وبارک وسلم وسلم علی شافی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا اللہ شافی، یا اللہ کافی، یا اللہ یا الہ. اس مجلس پاک کو اپنے بارگاہ الہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما. شعور ٹی وی والوں کو یا الہ زیادہ سے زیادہ ترقی اور عروج عطا فرما. میرے مرشد پاک کے فیض کو دن دگنی رات چکنی ترقی اور کامیابی عطا فرما. مجھے یا الہ الا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پہ صدقے سائیں خضر حجات صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرما. جتنا یہ کام کر رہے ہیں، خدمات کر رہے ہیں، یا الہ اس کو دوام بخش یا الہ العالمین. ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، منظور فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
یا حبیبی یا رسول اللہ یا حبیبی یا رسول اللہ یا حبیبی یا رسول اللہ یا حبیبی یا رسول